بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ۔ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت۔ صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی
اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو
تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، میرا جو تجزیہ ہے نا، اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق۔ ادھوری تحقیق۔ کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو، یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ہوتا یہ ہے، تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی اندھی تقلید ہے، اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا۔ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے، اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ، اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی ہے۔ تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی، اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں۔ دوسرا، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا، درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا، اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے، وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے۔ سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ، سیاسی تجزیے، فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ۔ میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا۔ میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے، جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا، دیا جاتا ہے۔ نہیں، قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے۔ میں دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو۔ صحیح ہے، صحیح۔ حضرت ایسے نا اندھی لگ جاتی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی۔ کوئی بھی اٹھ کے جاتا، ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے، جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی؟
یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، لفافے بھی جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر، اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے۔ تو دنیا میں کہیں بھی یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا، لیکن لا تو یہی ہے نا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے اس کو موقع نہ دیا جائے، اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا۔ لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو، صحافیوں کو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں سے پوچھو، پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے، تم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں، بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے، آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے؟ اس نے دلائل دیے مختلف، آپ کو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو۔ جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو، آپ کہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے۔ کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، مجھے تو نہیں پتا، آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے، لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں؟ خاموشی۔ لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں، ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد، ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس، اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے، ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے، ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے، یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے، امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے، روس کے بارے میں رپورٹ ہے، ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے، محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے، بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے، بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس، اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے؟ لگام دینی ہے۔ بھائی ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے، منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، تو بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار، ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی۔ لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو 20 لوگوں سے ملتا ہے، اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے، اس کو سب پتا ہے، اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ۔ تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے، سیاسی سطح پہ بھی، معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ آپ دیکھ لینا جو تجزیے، صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو۔ یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں، بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے، بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو، آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے، گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ خور ہیں، ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا، آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹ کم ہے۔ اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے، ملک سے ہی مخلص نہیں ہے۔ تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو
کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو, وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا. اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر 2, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن تیرا پتہ ہے کہ تو 2 نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کئی بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں, ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی, یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فحش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی, اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھڑک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں, تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں, تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا, ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں, تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟ قوم میں ٹھرکی بھی, میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں, لیکن کم نہیں ہے, بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں, آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف, تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے. تو 4 چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھڑک, اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, وہ تو ناجائز ہے, اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, غلط ہے بھائی. دوسرا سیاست, بہت زیادہ سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا میڈیکل سائنس, چاہے وہ طب یونانی ہو, حکیمی باتیں ہو, مورنگا کے, یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا, یہ جو ہم نے بھی پودا لگا مورنگا, اس کے بے پناہ فضائل, لہسن کے بے پناہ فضائل, ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنادن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں, یہ مجھے بھی معلوم نہیں, بس پھینکے جا رہا ہوں, تو وہ دے دنادن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے, تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں, مذہبی.
ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں، ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو، کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے، پھر وہ تحقیق پیش کر رہا ہے، مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا، لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا، پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا، تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس، حوالے. یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے، وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا، میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے، نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں، اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی، دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے، نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی، آپ دکھائیں گے. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے، اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا، اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں، بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی، میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے، یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو، منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا شروع میں، آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا؟ تو کہا 6 دفعہ منع کہاں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے، یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا، جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ، ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا، میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ بار بار میں نے کہا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے، یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا، آپ کو دکھا دوں گا، دیکھو یہ کیا ہے، لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق، اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے. یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا، یہ خوب سمجھ لیں، جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا، ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے. تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، ان کی کسی بات کا جواب، تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی، پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں،
ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو. ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا, اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا. پولیس والوں نے طبیعت سے دھونا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا, کٹنا بھی بنتا تھا. اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو؟ سب سے پہلے اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے, لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا ہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیا, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے ہیں کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں نہیں یہ ہے ہی چور. بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس؟ تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں. کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کی جگری دوست ہوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے
ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں، بس خیال ہے میرا، اس سے آگے مت جاؤ، یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے، میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے۔ اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے، ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے، ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے، ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے، اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے۔ بات کلیئر ہو گئی، میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اب میرے یہ دونوں بیانات، کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا، 2 نمبر ہی دیکھیں، یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا، یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے۔ تو میرا پہلا بیان چلایا گیا، میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا، میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ بیان ہٹواؤ، رجوع کرو۔ فوراً میرا بیان آ رہا ہے، میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں۔ امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے، یہی جا رہا ہے نا۔ نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے، یہ دیکھو یقیناً 2 الگ الگ بیانات ہیں، مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا، اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی، ہم ایسی کی یوں کر دیں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے، رجوع کا اعلان کرو، شام سے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے۔ اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے، ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں۔ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست، واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے، نہ ہمیں دھمکی کا پتہ، نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے۔ 2 چیزوں کو جوڑا ہے، جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے، اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا، کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے ہم نے تو ایک لائبریری ہے، کتابیں جمع کر دی ہے۔ اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے، میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا۔ یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے۔ اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے، نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ گئے تحقیق گئی تیل لینے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے، تحقیق کہاں گئی؟ پاکستان میں تیل لینے۔ صحیح ہے، یہ ہے محقق۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو۔ بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا، پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا، پھر وہاں سے ایک نیا بیان۔ ہم تو اسی کام کے رہ گئے، دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں۔ پھر تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو، آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو۔ آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں، اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے، نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام۔ مجھے نہیں پتا، یہ لفظ زبان سے ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا، سود کی میرے سامنے بٹھاؤ، میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً، تو آپ کو کیسے؟ یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے۔ چھلے سے کام نہیں چلے گا، چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر، رنگ سے کام نہیں چلے گا۔ ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی؟ اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے، زندگی گزری ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے یار، اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا، ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم۔ لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا
کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے, میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ ایک اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کی رائے ہے, کیا آپ اتنے ماہر, اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے کوئی اتنے ڈپلومے کیے ہوئے, کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے, میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے